فرید پاشا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی میں سود کا کتنا عمل دخل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو کہا جائے کہ سارا ہی اثر سود کا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. حکمرانوں کی نااہلی ہے، اس مقصد سے غداری ہے جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد نہ کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو بہت ساری وجوہات ہم کر سکتے ہیں، لیکن معیشت کی تباہی کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سودی معیشت کا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو ہمیں ایک ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، وہ تنگ معیشت ہے، وہ ہمیں جو ہے اس سودی نظام کے بدلے ملی ہے. اور حکمرانوں نے انتہا کر دی، یعنی جس طرح وہ ہے نا کہ جی یہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو انہوں نے اس میں جنگ کا دوسرا فریق بننا نہ صرف قبول کر لیا بلکہ وہ اس مقابلے پہ اتر آئے. اب اس مقابلے پہ اترے وہ کو تو کبھی معیشت ٹھیک نہیں مل سکتی. غداری اور بغاوت جو ہے وہ معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں. کوتاہی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو یہ اعلانیہ اللہ اور رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری کی پوری معیشت جو ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سال کے بجٹ کے اندر 4,000 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں ہے جو ری پے کرنا ہے ہم نے، جو دینا ہے. اچھا اب یہ کن کو دینا ہے؟ 33,000 ارب روپیہ تو ہم نے دینا ہے جو ہمارے اندرون ملک بینک ہیں. یہ جو پچھلی حکومت گزری تھی اس نے یہ کر دیا کہ وہ جو اسٹیٹ بینک سے سود لیتی تھی حکومت قرضے، وہ قرضے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو فارغ کر کے تو کمرشل بینکوں کی طرف، اور شرح سود دگنی ہو گئی، یعنی 15-16. 33,000 ارب آپ جو فرما رہے ہیں سود، یہ انٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا، جس کا انٹرنل ڈیٹ، انٹرنل سود ہے صرف، انٹرنل ڈیٹ کے اگینسٹ لینا ہے ہم نے. یعنی یہ صرف قسط ایک دے رہے ہیں 33,000. کہاں سے ہونی ہے؟ عوام کی جیبوں سے ہونی ہے. مہنگائی ہونی ہے، لوگوں پر ٹیکس لگانے ہیں، بجلی کے بلوں کے اندر اسے شامل کرنا ہے. غریب آدمی نے چیخ اٹھنا ہے اور آج ہو رہا ہے. سڑکوں پہ عورتیں جو ہیں وہ بیچاری اپنے بل لے کے وہاں احتجاج کر رہی ہیں. اب تو چوک چوراہوں میں بجلی کے بل دکھا کے بھیک مانگی جا رہی ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے. اچھا اب یہ نا کہ یہ سب سود ہے، یہ سارے وہ سود کے مضمرات ہیں. آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی، آپ IMF سے قرضے لے رہے ہیں، آپ سود ادا کرنے کے لیے پھر قرضہ لیتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ ایک وشیش سرکل ہے چلا ہوا ہے کہ پہلے تو آپ نے سود پر قرضے لیے، پھر قرضوں کی قسط دینے کے لیے پھر قرضہ لیا، پھر سود دیا. تو اس کے اندر یہ قوم پھنسی ہوئی ہے. اچھا اب یہ نا کہ یہ بالارادہ ہے، یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ خود انحصاری کا راستہ اختیار کریں، آپ کے لیے کوئی مجبوری قطعاً کوئی نہیں ہے. یعنی یہ اعداد و شمار سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حکمرانوں کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ سود لیں. مثلاً اندرون ملک جو سود چل رہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو دیتی ہے یا اپنے بینکوں کو دے رہی ہے یا اب جو ہے وہ اب مختلف کارپوریشنوں کو دیتی ہے، تو وہاں سود جو ہے وہ کون سی مجبوری ہے؟ بھائی باہر سے تو آپ قرضے لیں تو وہاں چلیں، سود دینا آپ کی مجبوری ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں کون سی مجبوری ہے کہ جی آپ سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، قوم کو سود کھلا رہے ہیں، رزق حرام کی ساری ذمہ داری لے رہے ہیں. اچھا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گرد و غبار جیسے اڑ رہا ہے تو اس سے کوئی بھی اس کی انفیکشن سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، یہ وہ ہے. اور عام آدمی تو شاید بچ جائے اللہ کے ہاں. جو یہ کر رہے ہیں ان کی بھی نجات کیسے ہوگی کہ آپ رزق حرام کھلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ رزق حرام کھائیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہے حکمران تو کوئی نمازیں کام آ جائیں گی. تو یہ تو بہرحال جو قرآن و حدیث کا مطالعہ ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی حکمرانوں کی جواب دہی بڑی مشکل ہے، اور اس جواب دہی کے لیے محض نمازیں جو ہے وہ کام نہیں ہیں.